پیام لطیف رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی، اردو ترجمہ پروفیسر آفاق صدیقی، حوالہ شاہ عبداللطیف بھٹائی برصغیر کے عظیم صوفی شاعر تھے۔ آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا اور اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ آپ نے سندھی زبان میں صوفیانہ شاعری کی۔ آپ کی ولادت 1689 میں 1101 ہجری ضلع مٹیاری کی تحصیل حالہ میں ہوئی۔ آپ کے کلام کے مختلف زبانوں میں تراجم بھی کیے گئے۔ تصوف پر آپ نے کئی تصانیف لکھی۔ مترجم آفاق صدیقی 1928 کو فاروق آباد ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے۔ پاکستان آ کر سکھر میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ ان کی 40 تصانیف میں سے 18 سندھی زبان میں ہیں۔ انہوں نے سندھی شاعری کا اردو میں ترجمہ کیا۔ 1951 میں رسالہ کوکن نکالا۔ 1953 میں حکومت نے صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ لطیف ایکسیلنسی ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ 2012 کو کراچی میں وفات پائی۔ انہوں نے اردو اور سندھی کے درمیان پل کا کردار ادا کیا۔ وہ ایک بلند پایہ ادیب، محقق، ماہر تعلیم تھے۔ شاہ جو رسالوں کا اردو ترجمہ کر کے شاہ عبداللطیف کے فلسفے سے اردو کو روشناس کرایا۔ ان کی تصانیف میں سندھی ادب کے اردو تراجم ریگزار کے موتی، پیام لطیف، شاہ لطیف اور عصر حاضر عکس لطیف، رضا جاں، قلب سراپا ہیں۔ بند نمبر 1 اول نام اللہ کا اعلیٰ اور علیم، قادر اپنی قدرت سے، قائم اور قدیم، والی واحد وحدہ، رازق رب رحیم، بڑھ کر ہے حمد سے اس کی حمد حکیم، ہے سارے سنسار کا مالک وہی کریم۔ تشیع شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی نے یہ حمد اللہ تعالیٰ کی شان میں تعریف کرتے ہوئے سندھی زبان میں کہی ہے۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سب سے بہتر، بلند اور مقدم ہے۔ وہ دانائی، علم و حکمت والا ہے۔ وہ سب پر غالب و قدرت رکھتا ہے۔ وہ اپنی طاقت و قوت کے ساتھ ازل سے موجود ہے۔ وہی ہمارا آقا اور حاکم ہے۔ وہ ہمیشہ سے اکیلا اور تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی ہماری روزی روٹی اور اس کا بندوبست کرتا ہے، کیونکہ وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری حمد کی تعریف سے بڑھ کر اس کی حکمت اور دانائی ہے۔ وہی ساری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب پر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ بند نمبر 2 اگر اللہ پر رکھتے ہو ایمان، رسول پاک سے بھی لو لگا لو سمائے، جس میں دونوں ہی کا سودا، کسی در پر نہ اس سر کو جھکاؤ۔ شاعر اس بند میں کہہ رہا ہے کہ تمام مسلمان اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اسے اپنا معبود مانتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بسا لیں اور دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور راستے کو اپنا کر اپنی زندگی بسر کریں۔ پھر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے حاجت کے لیے اپنا سر نہ جھکائیں۔ جنہوں نے دل سے اس کو یکتا مانا، محمد کو بس اخلاص جانا کہ کبھی بھٹکے نہ سیدھی راہ سے، وہ جنہیں حاصل ہوا سچا ٹھکانہ۔ شاعر کہہ رہا ہے جس نے بھی اللہ پہ اپنا ایمان مضبوط رکھا اور سچے دل سے اس کو اپنا واحد معبود مانا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے آخری نبی اور رسول بنایا، تو وہ کبھی غلط راستے پہ جا کے نہیں بھٹکے گا۔ اللہ تعالیٰ رسول کی ہدایت پہ، اسلام کے عقائد پر۔ نمبر 4 جس کی فطرت میں ہو تناسانی، جس کی آرام سے گزرتی ہے، کیا خبر اس کو خستہ حالی پر بے کسی کتنے بار کرتی ہے۔ تشیع شاعر کہہ رہا ہے جن لوگوں نے اپنی پیدائش سے ہی اپنی زندگی عیش و آرام اور سکون سے بسر کی ہے، وہ کس طرح ان لوگوں کے حالات سے باخبر ہو سکتے کہ مفلسی و بدحالی و تنگ دستی میں زندگی گزارنے والوں کو کتنی دکھ تکلیفیں سہنا پڑتی ہیں۔